بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی دلچسپ واقعات سے جڑنے کے لیے، دینی معلومات، سچی کہانیاں، قصے سے جڑنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کرشمے۔ جی ہاں دوستو، ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ یعنی یثرب تشریف لے گئے، تو مکہ میں مقیم تمام مسلمان بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ اب مدینہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا، تو کفار مکہ بہانے سے مسلمانوں کے علاقے میں جا کر شرارتیں کرنے لگے، اور مسلمان مدینہ کے قرب و جوار میں اپنے جانور چراگاہوں میں چراتے تھے۔ کئی مرتبہ کافر مسلمانوں سے ان کے جانور چھین کر لے جاتے تھے۔ مسلمان پہلے ہی کافروں کے ستانے کی وجہ سے اپنا گھر بار، مال متاع مکہ چھوڑ کر تنگدستی کے عالم میں مدینہ چلے آئے تھے، اور اب یہاں بھی کفار مکہ ان کو چین سے سانس نہ لینے دیتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ مسلمانوں نے کافروں کے تجارتی قافلوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ کفار مکہ تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے، اور شام کی طرف جانے والی شاہراہ مدینہ سے قریب پڑتی تھی۔ ہجرت کے دوسرے سال کفار مکہ نے ابو سفیان کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا۔ اس سفر میں مکہ کے کافروں کے پاس جو کچھ مال و دولت تھی، جو کچھ مال و متاع تھا، وہ سب تجارت پر لگا دیا، حتیٰ کہ قریش مکہ کی عورتوں نے اپنے سونے اور چاندی کے زیورات بھی تجارت میں لگا دیے، اور مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، ان کا سامان اور مال و متاع بھی کافروں نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، وہ سب بھی تجارت میں لگا دیا۔ ان کفار مکہ نے اتنا ڈھیر سارا مال سامان تجارت میں اس مقصد کے لیے لگایا کہ آنے والے وقت میں مدینہ کے مسلمانوں اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگی تیاری کی جائے۔ ابو سفیان یہ تمام مال و متاع لے کر ملک شام چلا گیا۔ وہاں اس کو خلاف توقع بہت زیادہ منافع حاصل ہوا، اور ایک اندازے کے مطابق 50,000 دینار کا سرمایہ حاصل ہوا۔ ابو سفیان جب شام سے چلا تو اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمان اس سے سرمایہ نہ چھین لیں، چنانچہ اس نے ایک قاصد مکہ بھیجا کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے۔ ابو جہل جو کہ دشمن اسلام تھا، اسلام کا دشمن تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جان سے مارنا چاہتا تھا، اس بدبخت کو موقع مل گیا، اور اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، لہذا قافلے کی حفاظت کے لیے جلد از جلد آگے بڑھنا چاہیے۔ ابو جہل لعین کی یہ تدبیر فوراً اثر کر گئی، اور قریش مکہ نے جلدی 1000 کا لشکر تیار کیا، جس میں 300 گھوڑے اور 700 اونٹ شامل تھے۔ ابو جہل اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ کافروں کا یہ لشکر ابھی مکہ سے 5 منزل مدینہ کی طرف پہنچا تھا کہ ابو سفیان راستہ بدل کر مکہ پہنچ گیا، اور اس نے ابو جہل کو اطلاع بھجوا دی کہ وہ خیریت سے مکہ پہنچ گئے ہیں، لہذا اب تم واپس آ جاؤ۔ لشکر کفار میں سے بھی کئی سرکردہ لوگوں نے ابو جہل کو واپسی کا مشورہ دیا۔ ابو جہل نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مدینے کے قرب و جوار میں جا کر ہم جشن مناتے ہیں، تاکہ مدینے کے قرب و جوار کے قبائل ہماری طاقت سے خوف زدہ ہو جائیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ نہ کر سکیں۔ مگر حقیقت میں ابو جہل مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی ارادے کی اطلاع دی، اور ساتھ ہی فتح کی خوشخبری بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جنگی تیاری کا فرمان سنایا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بڑی عجلت میں تیاری کی، اور اس طرح
اس طرح 313 سرفروشوں کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت سے خطاب فرمایا اور انہیں بتلایا، ابو جہل 1000 کا لشکر جرال لے کر مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کا راستہ روکنے کے لیے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کی تائید حمایت کی۔ انصار مدینہ کی طرف سے حضرت مقدار بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ یعنی ساتھ ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا اللہ جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ انصار مدینہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو 313 فروشان اسلام کا یہ لشکر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا۔ اس لشکر میں صرف 3 گھوڑے اور 70 اونٹ شامل تھے۔ 3 سواریوں کے لیے ایک اونٹ مقرر ہوا۔ ان 3 میں سے 2 اونٹ پر سوار ہوتے اور ایک پیدل چلتا، پھر پیدل سوار ہو جاتا اور دوسری سواری اور 2 سواروں میں سے ایک پیدل چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر راستے میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا حاکم مقرر فرمایا اور وہ واپس چلے گئے اور ان کی جگہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں شامل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اکرام کو جاسوسی کے لیے دشمن کی طرف روانہ فرمایا۔ ان دونوں نے اطلاع دی کہ کفار مکہ بدر کے میدان تک پہنچ چکے ہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو کفر و اسلام کی پہلی لڑائی لڑی گئی۔ یہ غزوہ مدینہ منورہ سے اسی میل شاہراہ شام پر واقع ہوا بدر کے مقام پر ہوا۔ نام کی مناسبت سے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ نے جنگ سے کئی دن پہلے بدر کے مقام پر پہنچ کر میدانی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے میدان بدر میں ڈھلوان کی جگہ باقی بچی اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ اکرام کے ذریعے خیمے لگائے۔ جنگ سے ایک دن پہلے بروز جمعرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ میدان بدر کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی کے ذریعے مختلف جگہوں پر نشان لگائے اور فرمایا، کل بروز جمعہ جنگ کے دوران اس دشمن پر اسلام ابو جہل قتل ہوگا، اس جگہ عتبہ قتل ہوگا، اس جگہ شیبہ قتل ہوگا، اس جگہ عبیدہ قتل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے تمام سرکردہ افراد کے نام گنوائے اور ان کے قتل کی جگہ کی نشاندہی فرمائی۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ جنگ ہوئی، گھمسان کا رنگ پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 بدری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کئی گنا زیادہ کفار مکہ پر مکمل فتح دی۔ فتح یابی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ پھر میدان بدر کا دورہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ کل بروز جمعرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے مقام قتل کی جو نشاندہی فرمائی تھی 100% ویسا ہی ہوا، اور جس کافر کے متعلق فرمایا گیا تھا وہ اس جگہ پر قتل ہوا پایا گیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ ہے میرے آقا کی معجزہ کرشمہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کمسن، ایک چھوٹے، ایک ننھے صحابی تھے۔ جب مدینہ منورہ میں بدر کی جنگ کے لیے اعلان ہوا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کی، اے اللہ، مجھے جنگ میں حصہ لینے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل کو قتل کر سکوں گا۔ چونکہ یہ لمبے قد کے تھے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بدر جانے کے لیے اجازت دے دی۔
جنگ بدر کا معرکہ شروع ہوا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوسرے ہم عمر حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے معلوم کرو کہ کون ہے، ہم اسے قتل کر دیں، ہم اسے قتل کرتے ہیں۔ چنانچہ معلوم کرو، انہوں نے کہا معلوم کرو کہ ابو جہل کون ہے، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا چچا جان ہمیں یہ بتلائیں کہ ابو جہل کون سا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ دونوں نے کہا ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو قتل کر دیں گے یا خود قتل ہو جائیں گے۔ ان دونوں کی ایمان افروز بات سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتلایا وہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے، تو وہ دونوں نوجوان عقاب کی طرح اس پر جھپٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو چھلنی کر دیا اور ابو جہل زمین پر گر گیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرما نے جب باپ کا حشر دیکھا تو وہ مدد کے لیے آگے بڑھا اور عقب سے اس نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں سانے پر تلوار کا وار کیا، جس سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو کٹ کر لٹکنے لگا۔ اس حالت میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرما پر جوابی وار کیا مگر وہ بھاگ گیا۔ ابو جہل کو جہنم واصل کرنے کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کر زور لگا کر جسم سے الگ کیا اور کٹے ہوئے بازو کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ابو جہل کے قتل کی خوشخبری سنائی اور عرض کیا ابو جہل کے بیٹے نے میرا بازو کاٹ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے ہوئے بازو پر اپنا لعاب دہن پاک لگا کر دوبارہ جوڑ دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا بازو فوراً جڑ گیا اور پہلے کی نسبت زیادہ طاقتور ہو گیا۔ آج کے جدید دور میں جبکہ طب اور جراحت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، جبکہ میڈیکل سائنس ڈاکٹرز اپنے عروج پر پہنچ چکے ہیں، کوئی ڈاکٹر ایسا پیدا نہیں ہوا جو کہ کسی کے بالکل کٹے ہوئے بازو کو سرجری کے ساتھ جوڑ سکے۔ یہ تو میرے آقا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کرم ہے کہ اپنے لعاب دہن پاک سے کٹا ہوا بازو جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ میدان بدر میں جب گھمسان کا رن پڑا تو اس وقت حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں کوئی چیز لگی جس سے آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا اور ان کے رخسار پر لٹکنے لگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ ڈیلا کاٹ دیں مگر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھہرو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ لٹکتے ہوئے ڈیلے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زخمی ڈیلے پر اپنا لعاب دہن پاک لگایا اور اپنے دست مبارک سے آنکھ کے ڈیلے کو آنکھ میں رکھ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری اس آنکھ کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ آنکھوں کا کوئی بھی ماہر ڈاکٹر، کوئی سرجن ایسا نہیں کہ جو زخمی آنکھ کی فوراً پیوند کاری کر سکے، اور اگر پیوند کاری کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے تو کئی دن کئی ہفتے آنکھ پر سبز پٹی باندھنے کے بغیر چارہ نہیں۔ مگر صدقے جائیں ہم اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن پر کہ زخمی آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی اور بغیر کسی پٹی کے کام کرنا شروع کر دیا۔ لعاب دہن کی تاثیر تو دیکھو، ہر زخم پہ مرہم ہے، ہر زخم پہ مرہم۔ آئیے دوستو، آپ کو ایک اور معجزہ جو میدان بدر میں میرے آقا نے سے ہوا ہے، میرے آقا نے دکھایا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر میں لڑ رہے تھے کہ ایک کافر نے ان کی تلوار پر تلوار ماری جس سے ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور تلوار کے ٹوٹ جانے کا عرض کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ اپنے ساتھ اپنے ہاتھ سے حضرت عکاشہ کو عطا فرمائی اور فرمایا اس سے لڑو۔ چوں ہی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لکڑی کو پکڑا اور دشمن پر وار کیا تو وہ شاخ تلوار کی طرح کاٹنے لگی۔ وہ بڑی بے خوفی کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ اسلام کو کامل فتح حاصل ہوئی۔ حضرت عکاشہ اس تلوار سے، اس لکڑی سے ساری عمر لڑتے رہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے دوستو، میں اپنے پاک نبی، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ میں بتاتا ہوں۔ حضرت عکاشہ آپ اس تلوار کا
نام اون رکھا ہوا تھا جس کا مطلب مدد نصرت ہے۔ ایک اور معجزہ، حضرت ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے بھائی خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غزوہ بدر میں جنگ بدر میں شامل تھا۔ جب ہم مدینہ منورہ سے چلے تو ہمارے پاس ایک اونٹ تھا، ہم دونوں بھائی اس اونٹ پر سوار تھے۔ میدان بدر میں پہنچے تو ہمارا اونٹ بیمار ہو گیا اور چلنے پھرنے سے عاجز ہو گیا۔ میرے بھائی خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی، اے اللہ اگر ہمیں اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی تو مدینہ پہنچ کر میں اس اونٹ کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ہمارے اونٹ کو بیٹھا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ ہم نے اونٹ کی بیماری کا ذکر کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر وضو فرمایا اور ہمیں کہا اونٹ کا منہ کھولو۔ ہم نے اونٹ کا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا بچا ہوا پانی اونٹ کے منہ میں انڈیل دیا اور پھر اس کے سر، گردن، کوہان اور منہ پر اسی پانی سے چھینٹے مارے اور ہمیں اس پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ وہ اونٹ ہمیں اٹھا کر خوب دوڑنے لگا۔ جب ہم بدر سے فتح یاب ہو کر واپس مدینہ منورہ پہنچے تو میرے بھائی نے اس اونٹ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر کے اس کا گوشت غریب مسکین میں تقسیم کیا اور اپنی قسم پوری کی۔ آئیے دوستو، یہ ہیں میرے آقا کے معجزے۔ آئیے میں آپ کو اور اپنے آقا کے معجزے میں آپ کو سناتا ہوں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے کافروں کو چن چن کر قتل کیا۔ مسلمان ایک دوسرے سے فخریہ کہتے تھے میں نے 2 کافروں کو قتل کیا، میں نے 3 کافروں کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کافروں کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتوں کو میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدد کے لیے بھیجا اور کئی کافروں کو فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بدر کے ایک کنویں سے پانی لا رہا تھا کہ ہوا کا ایک بہت تیز جھونکا آیا جو پہلے کبھی زندگی میں محسوس نہیں ہوا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور تیز جھونکا آیا، یکے بعد دیگرے 4 تیز جھونکے محسوس ہوئے۔ حقیقت میں یہ ملائکہ کرام کی فوج کی آمد ہو رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام 1000 ملائکہ کی فوج کے ساتھ میدان بدر میں حاضر ہوئے اور سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دائیں طرف صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے، اور جب لڑائی شروع ہوئی تو ملائکہ بھی صحابہ اکرام کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑائی میں شامل رہے اور کئی کافروں کو فرشتوں نے قتل کیا اور کئی کافروں کو فرشتوں نے قید کیا۔ جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور کفار مکہ کی طرف پھینکی جو 1000 کافروں کی آنکھوں میں پڑ گئی اور وہ تقریباً اندھے ہو گئے اور سوجھ بوجھ کی صلاحیت ختم کر بیٹھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے انہیں آسانی کے ساتھ قتل کیا۔ باقی کافی تعداد میں قید کر لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا اور اے محبوب نہیں پھینکی آپ نے وہ مشت خاک جب آپ نے پھینکی نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جو خاک پھینکی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا ہاتھ فرمایا۔ غزوہ بدر کے کچھ دن بعد ایک روز صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہاب حتیم کعبہ میں یعنی کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں جو ذلت کفار مکہ نے اٹھائی تھی اس کا ذکر کر رہے تھے۔ عمیر بن وہاب بڑا ظالم شخص تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سخت اذیت دیا کرتا تھا۔ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا تھا اس مومن مسلمان پر ظلم کرنے سے باز نہ آتا۔ اس کا بیٹا وہاب بن عمیر غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گیا تھا۔ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہاب کفار مکہ پر بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں جو مصیبتیں نازل ہوئیں اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ اس وقت یہ دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اور تیسرا شخص ان کے قریب بھی نہ تھا
عمیر کہنے لگا بدر میں مسلمانوں نے ہمارے بھائیوں ہمارے ساتھیوں کو کس بے رحمی سے قتل کیا اور قتل کے بعد ان کی لاشوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ گڈھے میں پھینک دیا۔ صفوان کہنے لگا اپنے عزیزوں اور دوستوں کو مرنے کے بعد زندگی تو بے مزہ سی ہو گئی ہے، بے مزہ ہو کر رہ گئی ہے۔ عمیر کہنے لگا تو نے سچ کہا، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جسے میں ابھی ادا نہیں کر سکتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے کہ میرے بعد وہ ذلیل و خوار ہو سکتے ہیں تو میں اکیلا اپنی سواری پر بیٹھ کر مدینہ جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا، معاذ اللہ۔ اب مدینہ جانے کا ایک معقول بہانہ بھی میرے پاس ہے کہ میرا بیٹا وہاں مسلمانوں کی قید میں ہے۔ صفوان بن امیہ کہنے لگا تمہارا قرض میں ادا کر دیتا ہوں، تمہارے اہل و عیال کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، وہ میرے گھر میں رہیں گے اور جب تک ان کی زندگی ہے ان کی کفالت کا ذمہ اٹھاتا ہوں۔ عمیر کہنے لگا یہ گفتگو تمہارے اور میرے درمیان راز رہنا چاہیے۔ صفوان کہنے لگا مجھے منظور ہے، اور عمیر بن وہب اپنی تلوار کو زہر میں بجھا کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جس وقت عمیر بن وہب مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا اور اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے پر بیٹھا کر اونٹنی سے نیچے اترا، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات رحمتوں کا ذکر کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ عمیر نے اپنی تلوار گلے میں لٹکا رکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر عمیر پر پڑی تو آپ نے فرمایا یہ کتا اور اللہ کا دشمن عمیر کسی بدنیتی سے یہاں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر عمیر سے فرمایا اے عمیر آگے آؤ۔ عمیر آگے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح بخیر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمیر یہاں کیسے آنا ہوا؟ عمیر کہنے لگا اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں جو آپ کے پاس قید ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر گلے میں تلوار کیوں لٹکائے پھرتے ہو؟ عمیر کہنے لگا ہماری تلواریں تو بدر والے دن ہی ٹوٹ گئی تھیں جب ہمیں شکست ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا سچ بتاؤ یہاں کس لیے آئے ہو؟ عمیر کہنے لگا جناب صرف اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں۔ غیب جاننے والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تو اور صفوان بن امیہ دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نے بدر میں قتل ہونے والے اپنے ساتھیوں کا ذکر کیا جو ایک گہرے گڑھے میں پھینکے گئے۔ پھر تو نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور اہل و عیال کا بوجھ نہ ہوتا تو میں محمد کو قتل کرنے کے لیے مدینہ جاتا۔ یہ سن کر صفوان بن امیہ نے تیرا قرض اپنے ذمے لے لیا اور تیرے اہل و عیال کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور تو میرے قتل کے لیے یہاں آ پہنچا ہے، مگر میرے اللہ نے تجھے مجھ تک نہ پہنچنے دیا اور تجھے پکڑا دیا اور تو پکڑا گیا۔ عمیر کہنے لگا میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں۔ ہم اپنی جہالت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح گردانی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ میرے اور صفوان بن امیہ کے علاوہ کسی تیسرے کو معلوم نہ تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور دین حق ہے، اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا تم اپنے دینی بھائی عمیر کو قرآن پڑھاؤ اور دینی مسائل سکھاؤ اور اس کے بیٹے کو بھی رہا کرو۔ عمیر اپنے بیٹے کو لے کر مکہ واپس آئے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ ہیں میرے آقا کے معجزات، میرے آقا کے کرشمے، یہ ہیں میرے آقا کی زندہ کرشمے جو آپ لوگوں نے سماعت فرمائے، جو آپ لوگوں نے سنے۔ ایسے ہی میرے آقا کے آپ اگر محبت کریں گے تو آپ کو بھی میرے آقا کا کرم حاصل ہوگا، میرے آقا کی رحمت آپ پر بھی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 313 صحابہ کرام کے صدقے طفیل سے ہمت، عزت افزائی اور دین اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔